فیض عام ٹرسٹ کی جانب سے اس کے ہیڈ کوارٹر واقع بشیر الدین بابو خان اسٹیٹ میں ایک باہمی رابطہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں مختلف شعبوں میں کارروائی نمایاں انجام دے رہے فیض عام ٹرسٹ سے استفادہ کرنے والے طلباء و طالبات میں سے 37 کو تہنیت پیش کی گئی، جن میں ڈاکٹرز، انجینئرز، سی ایس، MBBS اور ہوٹل مینجمنٹ جیسے باوقار اور روزگار سے مربوط ڈگری ہولڈر شامل ہیں۔ اس موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری فیض عام ٹرسٹ جناب افتخار حسین نے کہا کہ نونہالان ملت میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف ان کی بہتر رہنمائی درکار ہے۔ اگر ان کی بہتر انداز میں رہنمائی کی جائے تو یقیناً وہ نہ صرف ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے بلکہ ملت کی بھی ترقی و خوشحالی یقینی بنائیں گے۔ اس موقع پر جناب افتخار حسین کے ساتھ ساتھ ٹرسٹی سراج احمد طاہر، جناب رضوان حیدر عامر رکن مجلس عاملہ، میر حیدر علی رکن مجلس عاملہ و دیگر نے خطاب کیا۔ معاشرے کے ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان نے سیاست ملت فنڈ اور سیکریٹری فیض عام ٹرسٹ جناب افتخار حسین نے ملت کے ہونہار و ذہین طلباء و طالبات کے ساتھ ساتھ ان کے خاندانوں کی بھرپور مالی مدد کرتے ہوئے معاشرے میں اور طلباء و طالبات کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ اپنی طرز کے اس منفرد اجلاس میں جناب حامد علی، معین الدین احمد، روٹری کلب، محترمہ شہناز، محسن باقر، خلیل احمد خلیل واچ کمپنی، محترمہ رابعہ خاتون، محترمہ نسیم خاتون، قاری صدیق حسین اور عبد الوحید روٹری کلب موجود تھے۔ سراج احمد طاہر، عبد الوحید و دیگر ممتاز شخصیتوں نے سیکریٹری فیض عام ٹرسٹ جناب افتخار حسین کی زبردست ستائش کی اور کہا کہ افتخار حسین جیسی شخصیتیں نعمت خداوند ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک و ملت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جناب افتخار حسین کے مطابق ملک و ملت کی خدمت کے اس سفر میں انہیں ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان جیسے ہمدردان ملت کا ساتھ حاصل ہے۔ چنانچہ سیاست ملت فنڈ اور فیض عام ٹرسٹ نے ملت میں اپنے فلاحی و خیراتی کاموں کے ذریعے ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ دونوں اداروں نے فرقہ وارانہ فسادات سے لے کر آفات سماوی کے متاثرین کی مدد میں بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ پیش ہے اس خصوص میں اس اجلاس کے کچھ جھلکیاں اور ساتھ ہی مقررین کے خیالات۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ معافی چاہتا ہوں کہ تاخیر کے ساتھ یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ آج ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں اس کی خاص وجہ ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فیض عام میں ہمارے پاس جو طلباء طالبات جن کے ہم انویسٹیگیٹ کر کے نکالے ہیں 37 ایسے طلباء طالبہ ہیں جو آج اپنی پڑھائی کو مکمل کر کے اس میں سے کچھ اسکول سے ہمارے ساتھ ہیں، اسکول کی تعلیم حاصل کیے اور کالج کی ڈگری وغیرہ کر کے جو ان کے گول تھے اس کو تکمیل کر کے وہ لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اب اپنے فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ لوگ ان میں سے کچھ چند لوگوں کو ہم آج بلا سکیں، کیونکہ یہ پروگرام ذرا اجلت میں کرنا پڑا تو ہم پورے لوگوں کو نہیں بلا سکے، اس لیے مختصراً یہاں ہم کر رہے ہیں۔ فیض عام ٹرسٹ جیسا آپ سب کچھ جانتے ہیں کہ اورنگ آباد میں شروع ہوا تھا، اس کی ایک برانچ یہاں حیدرآباد میں قائم کی گئی، اور وہاں سے بیسک جو ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اسکول کے بچوں کو تعلیم دیں گے، کیونکہ بیسک ایجوکیشن اسکول کے روٹس جو ہے بچوں کی اسکولز کے رہتے ہیں، تو ان کو ہم تعلیم دینا چاہیے تاکہ کوئی بچہ ایسا نہ ہو کہ جو نہیں پڑھ سک رہا ہے، اور ایسے بچوں کا ہم نے انتخاب کیا جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن معاشی پریشانیوں کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کر سکتے یا مکمل شروع نہیں کر سکتے۔ ان کا انتخاب ہم نے کر کے کئی سالوں تک ہم جو ہے اسکول کے بچوں کو پڑھاتے رہے، اور جب یہ بچے اسکول کی تعلیم ختم کر کے جب کالج میں آئے تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ بچوں کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ یہ آگے کی تعلیم حاصل کریں، کالج ایجوکیشن کی طرف جائیں، اپنے گول کو حاصل کر کے کچھ اپنے قوم کی اور اپنے فیملی کی خدمت کر سکیں۔ یہ چیز کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ہم نے کالج سے جو بچے آتے ہیں ان کو ہم موٹیویٹ کر کے ان کو پیرنٹس کے ساتھ بلا کر ان کے گول جو بھی ہیں وہ گول کے لحاظ سے ان کو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس میں سے آج چند ایسے بچیاں موجود ہیں اور لڑکے موجود ہیں جو ماشاءاللہ کافی اچھی جو ہے کمائی کر رہے ہیں، الحمدللہ اپنے
فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے ہمارے رضوان حیدر صاحب آپ کو اس کی پوری تفصیلات اور اعظم صاحب بتائیں گے کہ یہ کون سے لڑکیاں کیا کر رہے ہیں. اور انٹریکٹیو سیشن بھی ہوگا, اس میں سے اگر آپ کوئی کچھ سوالات بچوں سے کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بولنا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام ختم ہوتے ہی فوراً ہم انٹریکٹیو سیشن رکھیں گے, اس میں ضرور آپ لوگ حصہ لیجیے. اب میں جناب ایک ٹرسٹی ہیں فیضیام کے, شارجہ میں مقیم ہیں تقریباً 4 ڈیکیڈ سے, وہ آپ لوگوں کو خطاب کریں گے. سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں دیری سے پہنچا, یا اس کے لیے آپ لوگوں کو سب کو انتظار کرنا پڑا, مگر یہاں پر ٹریفک کا کچھ اندازہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے یہ کچھ تاخیر ہوئی. بہرحال جب بھی میں یہاں پر فیض عام کے تقریبات میں حاضر ہوتا ہوں تو بڑا انسپائر ہوتا ہوں. ایک تو آپ لوگوں سے انسپریشن بہت ملتا ہے کہ محنت کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور سب سے بڑی بات جو معلوم پڑتی ہے وہ یہ کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے. لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں, آپ بھی اپنی زندگی میں بہت ہوشیار لوگوں کو دیکھے ہیں. اگر آج کے زمانے میں اگر تعلیم نہ ہو تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اپنی ہوشیاری ایک حد تک لے جاتی ہے, پھر اس کے بعد وہیں رہ جاتے ہیں. وہ تو سارے لوگ واقف ہیں, کنگ آف پیرامیڈیکلز بولتے ہیں ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے سیشنز الحمدللہ افتخار بھائی کے ساتھ یہاں پر بہت میں اٹینڈ کیا. نیچر آف ورک, ڈائریکشن آف ورک انٹائرلی فیض عام ٹرسٹ کا بالکل ڈفرینٹ ہے دوسرے این جی اوز سے, کیونکہ سیکریٹری خود پرسنلی ایک ایک کینڈیڈیٹ کو جانتے, ان کی فیملی کی پوری ہسٹری رکھتے, دین اس کے اوپر جو ہے سو آپ انویسٹمنٹ کرتے. پھر فکر بھی کرتے کہ بھئی ایجوکیشن کے بعد یہ لوگ پاس ہو گئے تو سرٹیفکیٹس اور ڈگریز کو کیسا یوٹیلائز کریں. ایک بار بچے پڑھ کے سرٹیفکیٹ لے کے باہر نکل گئے تو پھر جو سو ٹرسٹ والے نہیں پوچھتے, اور بچے بھی ویسی ہے کہ پلٹ کے کبھی ٹرسٹ کو نہیں آتے. میں شروع سے ہی جب بچوں کو پڑھانے کا خواہش مند تھا, ایسا جیسا کر کے میں ہماری اہلیہ دونوں مل کے کوشش کرے ہمارے بچوں کو 10th کلاس تک پڑھائے. جب اس کے بعد جب ان کو آگے پڑھانے کے لیے جو ضرورت پڑتی تھی پیسوں کی, ہم لوگ بہت مشکلوں سے سمجھیے کہ کئی وقت ہم 10-15 سال تک کوئی دعوت اٹینڈ نہ کرے, کچھ نہ کرے, جو بھی پیسہ آتا تھا میری اہلیہ بھی کام کرتے تھے, میں بھی کرتا تھا. سوچی سمجھی ایک مقام تک لے کے آئے. اب جب بچی MBBS میں انٹر ہوئی میری, تو جب بہت زیادہ اخراجات ہوئے تو ہم کو بہت پریشانی میں پھرے. ہم جب پھرنے کے بعد ہم کو معلوم ہوا کہ بھائی ریاض سر جرنلسٹ سیاست کے, انہوں نے ہم کو ایڈوائز دی کہ بھائی آپ آئیے, زاہد علی خان صاحب سے ملیے, آپ کے بچوں کی پڑھائی ہوں گا. پھر زاہد علی خان صاحب سے ملنے کے بعد زاہد علی خان صاحب افتخار حسن صاحب سے ملاقات کرائے. الحمدللہ بچیاں جو مقام پہ ہیں, میرے کو 8 بیٹیاں 4 بیٹے ہیں. الحمدللہ میری بچی ڈاکٹر ہے, ایک بھی فارمیسی کرے ہوئی ہے, تیسری بچی MBA مکمل ہو گیا, چوتھی بچی مفتی پرسوں یہاں میں مفتی بن گئے, انہوں مکمل ہوا, 5ویں بچی میری BBA کر رہی, اور ایک بچہ انجینئرنگ ہے میرا, اور ایک بچہ لا کالج میں یہی سال بچی کا ہے, یہیں PG لا کالج میں ایڈمیشن ہوا ان کا. باقی کے بچیاں کالج اسکول میں ہیں. Present over here. Eid Mubarak. And myself, my name is Dr. Aisha Jabir. Actually, I came to Faiz Am during my second MBBS. I have completed my MBBS from Shalan Institute of Medical Sciences from a merit seat, A category. Then during those were tough times. Now I am doing very well, alhamdulillah. And in those tough times, I approached Iftikhar sir. So I was being helped with my medical college fee apart from merit, जो भी बचती थी, and apart from that I was being helped with my transport also. I used to travel around 17 kilometers from my house, and they used to pay me for RTC bus also. Those times where जब bus का pass था, now it is free. So those were very tough times for me and my family. Actually, I have around total we are 14 members, 12 siblings, and I'm the eldest one.
and I have 8 sisters, me being eldest, and one of my sisters is sitting over here with me. Everyone is doing well in studies, and Faiz-e-Aam has been adopted my family for educational purpose, almost all of them except 2 or 3, and they are doing great. Few schools, now we are left only with 4 school students, and the other 8 or 9 are in colleges. And I am the eldest. Currently I am pursuing DNB Pediatrics from Muslim Maternity and Children Hospital. Just entered my 2nd year, and now I have a stipend of around 35k, which will be sufficient to pay my fee and to look after my home, like basic needs. And I am very thankful to whole Faiz-e-Aam donors, and inshallah I will be one among them in future. Looking forward for it. जो हैं वो नुज़रत फातिमा हैं, जो 8th ग्रेड से यहाँ पर फैज़-ए-आम से जुड़ी फातिमा हैं, जो 8th ग्रेड से यहाँ पर फैज़-ए-आम से जुड़ी हुई हैं, और ग्रेजुएशन उन्होंने पीजी एमबीए किया हुआ है, और अभी जो है वो सिंक्रोनी इंटरनेशनल कंपनी हाईटेक सिटी में जो है जॉब कर रही हैं. मेरा नाम नुज़रत फातिमा है, एंड आई एम एसोसिएटेड विद Faiz-e-Aam when I was in 8th standard, and now alhamdulillah I completed my MBA in finance, and alhamdulillah I can say Faiz-e-Aam is my root, and I can never, I always remember Faiz-e-Aam in my every success story because it's the roots of my success. And also Faiz-e-Aam has adopted my family, like my sister and also my brother. They are also in, my brother is in engineering, and my sister sitting here, she is also pursuing MBA, and because of Faiz-e-Aam she is recognized as a gold medalist overall the state in Telangana. I'm so proud to be a Faiz-e-Aam associate, and I also want to be a part of Faiz-e-Aam Trust, inshallah, as soon as possible. And thank you, and I motivate everyone to just help others like Faiz-e-Aam is helping us. Thank you. Understanding that I'm thankful to Faiz-e-Aam to believe in me. Supporting is the second, but trusting somebody is a very biggest tough in this. So in me and supporting me is the biggest. I feel it. I came here when I am doing IPCC because as a professional course we never get support from the government. So I came for IPCC. I completed. Now I can proudly say I am doing my job in Shore Audio Technology, High-Tech City, as handling full accounts and IT and tax also. So I have been recognized in my company at the start of the quarter also within 8 months, and I got a spot award also after 1 year. Inshallah, soon I will be getting promotion in this June or July, where I will get the hike also. So now I am earning 40,000 per month, where I can independently handling myself and supporting my father and family. So thank you. So from my support, I always said please support for professional courses where we don't get the help from the government. So professional course is something where built in. I can say from my intermediate I have been independent, so that gives the motivation. Maybe the colleges or MBA maybe give that, but not up the standard. Inshallah, I'll also support to contribute CA. I'm more focusing to support the CA.